میدان کربلا میں پہنچ گئے، مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت آیا، دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا۔ تو اندازہ کرنا، توجہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ لوگو، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے، دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں، باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا۔ واہ حسین، قربان جاؤ تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاسے مر جائیں غم نہیں، لانا کہ امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سارا پانی دے دیا ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں، خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں، مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا، او لوگوں، تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گیا؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطون ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا اپنا کام ہی کر نکلو، بس پھر دیکھی جائے گا۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ مگر نہیں جی نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو، میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں۔ یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا، قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟
मुसलमान कहा करेंगे नवासे रसूल ने सौदा कर लिया था, हम भी कर लेते हैं। फरमाया मैं खानदान दे सकता हूँ, अपना जाहो हसन दे सकता हूँ, अपना सर दे सकता हूँ, तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर हुसैन का ज़मीर नहीं खरीद सकते, हुसैन का ईमान नहीं खरीद सकते। और तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी घुट्टी को तो देखो, मुझे तो इमामुल अंबिया ने अपने मुंह मुबारक से लुआब लेकर घुट्टी दी है। हुसैन ने ऐलान कर दिया है सारगिद नहीं होगा, जाओ तुम जो कुछ करते हो करो। अभी कोई कज़ा नहीं होता। अर्ज कर रहा था सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देख लिया कि ये बाज नहीं आते और हालात बिगड़ रहे हैं, वाह हुसैन कुर्बान जाऊं तेरी शान पे, ये नहीं फरमाया मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं सोचता हूँ, अपने खानदान के लोगों से मशवरा करता हूँ, कहीं से पानी मंगाता हूँ, कोई आदमी बुलवाता हूँ, बल्कि फरमाया ओ लोगों मुझे 1 रात की मोहलत दे दो, मैं 1 रात तुमसे दुआ इस्तिग़फ़ार और कुरान की तिलावत और नमाज के लिए मांगता हूँ। रात दे दी गई। सैयदना हुसैन ने अपने खानदान की हजरात की मस्तूरात में गए, पर्दे में जाके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। सब्र करना, मुसीबत दबाए उस पे सब्र करना अच्छा है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों का साथी परवरदिगार है, तुम इनाम अल्लाह से लेना। कई दिन का फाका गुजर गया, कई दिन की प्यास गुजर गई। एक माई भीख मांगने वाली दरवाजे पे आई, सादात के खेमे पे आके भीख का सवाल कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने जवाब दिया हम रोजाना का ना जाने कितना दिया करते थे, आज तो अली असगर भी 3 दिन का प्यासा है। आज हम क्या दें, हम अपना सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। एक बात बताऊं, अगर आप लिख के ले जाएं, इस कान से सुनकर इससे ना निकालें तो काम आएगी। मौलाना आजाद लिखते हैं कि ये जो करबला में झगड़ा लड़ाई हो रहा था, इससे काफी दूर एक माई और उसका बेटा सफर कर रहे हैं। बड़ी बात समझ में आएगी अगर तवज्जो की। सफर करते करते जब शोर की आवाज आई, झगड़े की आवाज आई, तो माँ ने कहा बेटा लड़ाई क्या, शोर मालूम होता है कुछ झगड़ा है। उसने कहा माँ तू तो कहाँ जाएगी, बैठ मैं देख के आऊं। वो गया और काफी देर के बाद आया और रोता हुआ आया और आके कहने लगा अम्मी जान गजब हो गया, कहर हो गया, जुल्म आ गया, नवासा रसूल को, खानदान को लोगों ने ज़िबह कर दिया, तबाही मचा दी, गुलशने नबूवत को लोगों ने उजाड़ दिया, नबी का बाग उजाड़ दिया, नबी का खानदान उजाड़ दिया, नबी की बेटियों की आबरू बर्बाद की। तेरे जैसी मेरे जैसी माँ होती, कहती ओ मियाँ ओ जाने आओ, झगड़े के पास नहीं जाया करते, हमने तो सफर करना है, चलो अपने घर। वो माँ भी माँ थी, कहने लगी बेटा मैंने तुझे हलाल का जाना और वुजू कर करके दूध पिलाया, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरी अकल नहीं मानती, मेरा मिजाज नहीं मानता। इतना बड़ा जुल्म देखकर, इतना बड़ा कहर देखकर, इतना बड़ा सितम देखकर, गुलशन नबुव्वत को उजड़ता हुआ देखकर तू वापिस कैसे आ गया?
تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا، تو مجھے بتانے آیا، تجھے شرم نہ آئی؟ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی، جانے کا ارادہ واپسی کا وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا جلدی جا، حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی۔ آگے آگے بیٹا دوڑا، پیچھے پیچھے ماں دوڑی، میدان کربلا میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی کی، کئیوں کو مارا، اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا۔ جب سر کاٹنے لگے ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرا نذرانہ قبول فرما، میرا مالک میرا بیٹے کا نذرانہ ہے، قبول فرما۔ فوج میرے پاس نہیں، لشکر میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ میرا جوان تھا، میں نے دے دیا ہے، قبول فرما۔ اور کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی پھیلی ہوئی تھی، وہ سر ماں کی جھولی میں آ پڑا۔ بیٹے کا سر کٹا ہوا ماں کی جھولی میں آ پڑا۔ چاہیے تھا بیٹھ کے روتی، غم کرتی، بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، چومتی چاٹتی، واہ ماں قربان ہو جاؤں۔ اپنے لگتے جگر بیٹے کا جھولی میں سے سر اٹھا کر میدان میں پھینک دیا اور کہنے لگی ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے، الہی قبول فرما، میں نہیں چومتی چاٹتی، قبولیت کی دعا مانگتی ہوں، کل قیامت کا میدان ہو، آواز لگے حسین کے حمایتی